شریعت کی ضرورت نہیں رہی. سر یہ دیکھیے یہی پوائنٹ ہے, یہ ایگزیکٹ پوائنٹ ہے. اگر خدا کا الہامی کتاب ایک قانون پاس ہو جاتا ہے اور وہ کسی بھی آئین یا قوانین وہ تا قیامت تک ویسے رہتے ہیں انسانی ضرورت کے لحاظ سے, تو اگر اس میں رد و بدل ہوتا ہے تو پھر وہ الہامی نہیں رہتا. اگر انسان رد و بدل کرتا, نہیں سر دیکھیں یہاں پر یسوع المسیح نے رد و بدل کس طرح سے کیا ہے, وہ اس طرح سے رد و بدل کیا ہے. اس نے کہا قتل کا بدلہ معافی, تم میں سے اس کو وہ پتھر مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا. یہاں پر قوانین چینج ہو گئے سر. آپ کو یہاں پر نظر آئے گا کہ یسوع المسیح یہوہ خدا کی تعلیمات کے اپوزٹ کھڑے ہیں. سر مجھے بتائیں, وہ کہتے تھے تو کفر بکتا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر اس سے بتایا اس سے پہلے ابراہیم آتا ہے, میں تھا, بائبل کے اندر لکھا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر ساری چیزیں کنسیپٹ چینج ہوتے ہیں. یہودیوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ایک ایسا شخص ہمارے پاس موجود ہے جو خود کو خاکسار ہو کر خدا کے رتبے تک رکھتا ہے اور ایسی ایسی عجیب باتیں کرتا ہے. اور وہ ساری کی ساری, اگر وہ ساری کی ساری اس کی ریگارڈنگ ہوتی, اس ٹائم لائن کو فالو کر رہی ہوتی, تو ایسا کیوں کہتے, صلیب کیوں دیتے, پکڑواتے کیوں, اگر وہ ان کے مطابق ہی بات کر رہا ہوتا. وہ تو کہتے تو کفر بکتا ہے. جب وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں, جو بھی آپ ورسز اس بارے میں کوڈ کریں گے, سارے علماء جانتے ہیں کہ مسیحوں کے اس نظریات پر یا ایمان پر کس طرح سے توجیہ ہے. سوال صرف اتنا ہے کہ پہلے قتل کا بدلہ قتل ہے اور بعد میں قتل کا بدلہ معافی ہے, کیوں سر؟ میں نے پہلے بات بیان کیا ہے کہ مسیحیت کے مطابق خدا ہے, ٹھیک ہے, وہی خدا آیا, خدا ہی آیا. یسوع مسیح کے اندر خدا تھا, کیونکہ یہ انجیل مقدس بھی فرماتی ہے یونانی انجیل کا مطالعہ کرے تو وہاں پر بھی سر یعنی وہ قربانی جو خود دے رہے ہیں اور وہ اپنے سامنے دے رہے ہیں قربانی. اب صلیب پر جو آپ دیکھتے ہیں وہ کون سے, وہ خود بانی دے رہے ہیں خود کے لیے, وہ خود ہی گناہوں کو معاف کر رہے ہیں اور خود ہی گناہوں کا کفارہ دے رہے ہیں. یہ آپ کی بات جو ہے سوال جو ہے یہ علیحدہ سوال ہے, اور میں چاہوں گا کہ ہم قوانین تک رہتے ہیں تاکہ اس کو ٹائم سے فائنڈ اپ کریں. اس ٹاپک کو بھی آپ رکھیں اور اس ٹاپک کے اوپر بھی بات کریں گے. کیا خدا مصلوب ہو گیا کراس کے اوپر یا مسیح خدا جسمانیت؟ نہیں سر قوانین چینج ہو گئے, اس پہ بات کرتے ہیں ہماری تاکہ ختم کر سکیں ہم ٹائم. قوانین میں سمجھتا ہوں, میں نے جو بات کی ہے کہ قوانین نہیں بلکہ ان کی شریعت جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی, یہ تو خدا نے دی ہوئی تھی نا, ایک روایات انہوں نے دی ہوئی تھی, یعنی مین میڈس, یعنی تورات کے اندر کچھ مین میڈس باتیں بھی لکھی ہوئی. نو تورات کے اندر نہیں. آپ نے بولا کچھ باتیں خدا نے لکھی تھیں اور کچھ باتیں ان کی طرف سے تھیں. میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ بات کر رہا ہوں, میں نے پہلے حوالہ دیا ہوا ہے کہ تم سن چکے تھے, اگلوں سے کہا گیا تھا, لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں, بلکہ کہتا رہتا ہوں, تم سنتے رہتے ہو, اور میں نے موسیٰ کو بھی شریعت دی اور میں نے جو ہے ان کو قوانین لکھوائے, اور تم جو یہاں پر یہ جو آپ کو میں نے پہلے بات کی کہ آیت آپ کو پوری کی پوری, بہت ساری آیات ہیں, میں بس اسی آیت کے اوپر بات کروں گا, اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے. اپنے پڑوسی سے اپنی ماند جو ہے وہ محاورہ اخبار کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا. تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے دشمن سے عداوت, اب اپنے دشمن سے عداوت انہوں نے خود ملا لی روایت, کیونکہ تورات کے اندر ہمیں یہ حکم نہیں ملتا, تورات کے اندر ہمیں یہ قطعاً حکم نہیں ملتا کہ اپنے دشمن سے عداوت رکھ, اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر کے بتایا کہ جو تم مان رہے ہو وہ نہیں. مثال کے طور پر ایک اور بات ان کے اندر بہت زیادہ مشہور تھی کہ جو عورت ہے نا, اگر ہم اس کو دیکھ لیں گے نا تو وہ گناہ نہیں ہوگا, باقی زنا جو ہے نا وہ کریں گے تو وہ گناہ ہوگا. اب خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر بھی اس بات کو رد کیا, ان کی نظریات کو, ان کی روایات کو, بائبل کی نہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں شریعت کی نہیں, میں بات کر رہا ہوں ان کی روایات کی. سر یہ روایات تھی قتل کا بدلہ قتل, ٹھیک ہے سر, یہ روایات تھی, یہ تو اس کا تھا نا قوانین, یہوہ خدا نے قوانین دیا تھا, آنکھ کا بدلہ آنکھ, قتل کا بدلہ قتل, تو وہاں پر تو یسوع نے پھر اس قوانین کو بھی چینج کیا. میں جو بات کر رہا ہوں, جو سوال مجھے دیا گیا تھا اس کے ریلیٹڈ ہی میں بات جو ہے. جی سر, میں بس یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو قوانین کی چینجنگ ہے وہ کیوں ہے, تو اگر پہلے چینج کرنا تو پہلے مینشن کیوں کروائیں؟ آپ مسیحی قتل کا بدلہ قتل کرتے ہیں, یس اور نو؟ نہیں. یہودی لوگ قتل کا بدلہ قتل کرتے ہیں, آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے, ان کا جواب پتھر سے ہے. آپ کرتے ہیں, آپ یہودی لوگ عید فصح مناتے ہیں جس میں وہ بڑا ذبح کرتے ہیں, آپ بڑا ذبح کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو فرق آ گیا نا سر. تو پہلے حکم دیا گیا, بعد میں جو تھا حکم رپیٹ چینج کر دیا گیا, کیوں؟ عبرانیوں کی کتاب کا مطالعہ کریں نا, خط کا مطالعہ کریں, 10ویں باب کا مطالعہ کریں, 9ویں باب کا مطالعہ کریں, تو یہ عکس تھا سارا کچھ, یہ جتنا خدا نے دیا تھا یہ عکس تھا, اور مسیح تک, کیونکہ سر اس عکس کی وجہ سے کتنی پرابلم ہوئی کہ یسوع المسیح کو صلیب چڑھنا پڑ گیا,
क्यों ना कि यहूदी लोग कंफ्यूज थे, बेसिकली वो कंफ्यूज थे, वो समझते थे कि एक इंसान होकर कैसे खुद को खुदाई दावा कर सकता है। अब देखिए जो यहूदी लोग हैं ना, यहूदियों में 14 फिरके हैं, उनके अंदर जो सदूकी फिरका था ना, उनको जी मतलब सर हम टॉपिक चर्चे कवानीन पे बात ठीक है, कवानीन की जो चेंजिंग है। कवानीन के ऊपर चेंजिंग जो है, मैं फिर बात करूंगा कि खुदा आया सरजमीन के ऊपर, उनकी रवायात को रद्द करने के लिए आया। कवानीन यानी जो खुदा ने, देखिए कत्ल का बदला कत्ल रवायात नहीं है, कत्ल का बदला कत्ल ये यहोवा की शरीयत है। और यहाँ पे पौलुस कहता है कोई बंदा शरीयत पर अमल करने से, वो रवायात पे अमल करने से नहीं कह रहा, वो कह रहा है शरीयत पर अमल करने से कोई बंदा रास्तबाज है ही नहीं है। तो सर व्हाई यहोवा इज मेंशन्ड इन बाइबल? अगर हमें एक इल्हामी किताब पढ़ने से उसका अजर नहीं मिलता, एक इल्हामी किताब पढ़ने से उस पर अमल करने से हम रास्तबाज नहीं ठहरते, बल्कि हम मसीह यीशु पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरते हैं, तो डू यू थिंक कि वो इल्हामी थी? आप कितनी किताबें पढ़ते हैं? मुझे सवाल का जवाब सर मैं 2 किताबें पढ़ता हूँ, 3 किताबें पढ़ता हूँ, तौरात ज़बूर इंजील। इसके अलावा सर मैं उसी को किताब नहीं पढ़ता सर, क्यों? क्योंकि कि सर मैं समझता हूँ कि यही वो किताब है जिस पर अमल करने से मैं रास्तबाज ठहरूंगा। लेकिन जब वो वर्ष रोमियो 20 बाब उसकी 3 आयत में लिखा कि शरीयत पढ़ने से नहीं, तो फिर तो मुझे सर गॉस्पेल पढ़नी चाहिए बस। रोमियो के खत के अंदर ही इसकी मैं यही बात करूंगा, मेरा जवाब यही है कि अगर आप रोमियो के खत का ही मुताला करें तो वहाँ पर आपके जो सवालात हैं उसके जवाब जो है पौलुस रसूल ने जो है वो मैसेज किए। क्या जो शरीयत की बात, फजल की बात आप की हुई है, शरीयत को रद्द नहीं करता। सर यहाँ पर उसने रद्द नहीं किया रोमियो 20:30-3 में, ठीक है, ये कहानी अमल करने से रास्तबाज ही नहीं है। अब आप अमल कर रहे हैं, रास्तबाज नहीं है। इसको चैप्टर को पूरा पढ़े ना, पढ़ लें फिर पूरा, निकाल के पढ़ लें पूरा इस चैप्टर को। आप सर, बात सर करते हैं। देखिए, सर देखिए। नहीं वो हमारी बात समझ में आ जाएगी ना, वो बात क्या कर रहा है बेसिकली। कबीर साहब एक सेकंड मुझे दें, मैं आपको बताता हूँ। हमने जो अभी एक लाइन पढ़ी है, उस लाइन के अंदर सारी बातें कवर हो जाती हैं। अगर आगे चलकर वो कोई और बात शुरू होती है तो उसकी अपनी आयत के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन पाई जाएगी, हम नई बहस की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि कि कई ऐसे हवाले हैं, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी लिख दूंगा कि कई ऐसे हवाले जाते हैं जहाँ पर शरीयत को बताया गया है कि वो रास्तबाजी की तालीमात नहीं थी, बल्कि मसीह यीशु की तालीमात रास्तबाजी की तालीमात है। ठीक है, एक लाइन मेरे पास आ गई है, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ऑडियंस हैं, अगर उसको आगे पढ़कर हम चलेंगे तो वो कॉन्ट्रडिक्शन उसमें भी सर आ सकती है। मैं समझता हूँ अगर वो आगे चल के ये कि शरीयत पर अमल करें फिर से, तो पहले क्यों मना कर रहा है पर शरीयत पर अमल ना करें? देखिए ये शायद कुर्सियों के अंदर ये आयत मौजूद है, उसने कीलों से जड़कर उसको खत्म कर दिया। अब कौन सी शरीयत थी? अब सवाल पैदा होता है कि वो कौन सी शरीयत थी जो हमारे नाम पर थी? ठीक है, ये जो भेड़ें थी, ये जो बकरे हम दे रहे थे, ये जो हम सारा कुछ कर रहे थे, इस बात को खत्म करने के लिए खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान जो है वो क्रॉस के ऊपर दी। चलिए शुक्रिया कबीर साहब, हमारा आज का जो वक्त था वो ख़त्म हो गया है। अब जो सवालात के जवाबात हैं वो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में करेंगे ताकि हम इसको कवर अप कर पाएँ। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अभी सवालात के जवाबात हैं ताकि हम इसको क्लियर कर पाएँ, और अगर आपको सवालात के जवाबात मिलते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका कबीर साहब, थैंक यू। चलो यार बंद कर दो, टाइम हो गया। चलो ठीक है, कोई नेक्स्ट टाइम सही फिर